بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ادریس سوان ایڈوکیٹ، اور آج میں بات کروں گا کہ آئے روز غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں، اور آخر کب تک ہماری خواتین، ہماری بہن بیٹیاں غیرت کے نام پہ قتل ہوتی رہیں گی؟ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ چونکہ دین اسلام نے تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی۔ دین اسلام تو سلامتی کی بات کرتا ہے۔ دین اسلام میں تو جب نکاح کی بات کی گئی ہے اور اس میں لڑکی اور لڑکے کی خالصتاً مرضی کی بات کی گئی ہے، اس میں تو اپنی مرضی جو ہے نا جی، مرضی سے شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے دین اسلام میں۔ تو اس میں جہاں تک لڑکی فرض کیا اپنی مرضی سے کوئی شادی کر رہی ہے، لڑکی لڑکا، تو اس میں ٹھیک ہے، والدین کو یہ ناگوار گزرتا ہے جی کہ ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی ان سے پوچھے بغیر شادی نہ کرے، لیکن اس کی سزا ہرگز سزائے موت نہیں ہے، یا کسی کو اس طرح قتل کر دینا نہیں ہے۔ اگر لڑکی اپنے والدین کی مرضی سے کے بغیر اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہے تو اس کی سزائے موت تو نہیں ہے، البتہ اگر وہ ان سے پوچھتی نہیں ہے، تو اگر بغیر مرضی کے والدین کی شادی وہ کر لیتی ہے تو والدین کے پاس یہ ریمیڈی حاصل ہے کہ وہ ایف آئی آر کروائیں۔ لڑکے نے اگر اسے اغوا کیا تو اغوا کا پرچہ کروائیں، تو اس کے بجائے وہ اسے گولی مار دیں تو یہ اس کا حل نہیں ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ اور قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارک کا یہ بھی مفہوم یہی ہے۔ اگر حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں ہم تو یہ کہا گیا ہے جی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، کہ اگر آپ نے ایک انسان کو قتل کیا، اس کا مطلب پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو اس طرح غیرت کے نام پہ ہماری بہن بیٹیاں آئے روز قتل ہو رہی ہیں۔ یہ خبر میں پڑھ رہا تھا روزنامہ آج ایبٹ آباد اور مورخہ 4 مارچ 2021 کہ اس میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، جبوڑی جرگہ کا کورٹ میرج کرنے والے جوڑے کو گولی مارنے کا حکم۔ یہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں ایک علاقہ ہے جبوڑی، وہاں بھی یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ ایک پنچایت بیٹھی ہے، ایک غیر قانونی پنچایت، ایک غیر قانونی جرگہ، جس کی سپریم کورٹ کے متعدد ایسے فیصلے ہیں جس میں کہا گیا جی کہ اس طرح کی غیر قانونی پنچایتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر بھی یہ لوگ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، غیر قانونی پنچایتیں مقرر کر دیتے ہیں۔ اب وہاں پہ بیٹھ کے بعض سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زبردستی غریبوں کے خلاف ایسا کر دیتے ہیں جس سے کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں اس جرگے نے فیصلہ کیا کہ ایک لڑکی اور لڑکے نے کورٹ میرج کی، اپنی مرضی سے خالصتاً شادی کی، تو اس ضمن میں انہوں نے جرگہ بٹھایا اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ اس علاقے میں جب وہ لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ان میں سے داخل ہوگا تو انہیں گولی مار دی جائے گی۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے دوستوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ اس کے بعد اس جرگے میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اس لڑکے کے والد سے 5 لاکھ روپے بطور تاوان لیا گیا، اور اس کے علاوہ ان خواتین کو جو لڑکی کی رشتہ دار ہیں، اس کی والدہ ہے، اس کی بہنیں ہیں، اس کی اور دیگر رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کو، اس لڑکیوں کو وہاں پہ بلا کے ان کی بھی تذلیل کی گئی اور ان سے زبردستی منت سماجت کروائی گئی اور انہیں لاتے اور مکے مارے گئے۔ کس طرح کا ایک تذلیل کرنے کا یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ خواتین کی تذلیل کی گئی ہے، اور محض یہ بہانہ یہ رکھا گیا ہے کہ جی لڑکی اور لڑکے نے خالصاً اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ اسی طرح ایک دوسری خبر آج میں پڑھ رہا تھا، یہ بھی روزنامہ آج ایبٹ آباد مورخہ 6 مارچ آج کی خبر ہے یہ کہ کوہستان جالکوٹ میں غیرت کے نام پر خاتون سمیت 2 افراد کا قتل۔ اس واقعے میں بھی ایک خاتون کو اور 2 مردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور یہ بھی غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا کہ اس لڑکی نے بھی اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ تو دوستو یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ہماری اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا ہماری دین سے دوری کو ثابت کر رہا ہے کہ ہم دین سے کس قدر دور ہیں۔ دین اسلام تو سلامتی کا درس دے رہا ہے، اور دین اسلام میں خالصتاً اپنی مرضی سے نکاح کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس میں کوئی ایسا نہیں کہا گیا جی کوئی شخص مرضی سے نکاح کرے تو آپ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ ہاں البتہ اگر آپ کے کوئی تفاضات ہیں، اگر آپ ٹھیک ہے غیرت کی بات اگر ہے، اگر آپ سے پوچھا نہیں گیا، اگر آپ کے بتائے بغیر یا آپ کی مرضی کے بغیر نکاح لڑکی اور لڑکے نے کیا ہے تو آپ ضرور ایف آئی آر کروائیں۔ اگر لڑکی کو اغوا کیا گیا تو اغوائی کی ایف آئی آر 365B کی آپ کروائیں پاکستان پینل کوڈ کے تحت، تو اس میں جو بھی ریمیڈی ہے، اگر لڑکی نابالغ ہے یا کوئی ایسی دیگر بات ہے یا جس میں کوئی ایسا انڈیو انفلوئنس رکھا گیا ہے، زبردستی اس کا نکاح کروایا گیا ہے، تو اس میں لڑکی کا 164 کے تحت ایک بیان کورٹ میں ہوگا، تو اس میں ساری باتیں واضح ہو جائیں گی کیا نکاح مرضی سے ہوا تھا یا کہ زبردستی۔ تو اس طرح غیرت کے نام پہ ہماری بہن بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح مردوں کو بھی، لڑکوں کو بھی قتل کیے جا رہے ہیں، جو بہت بڑی ظلم کی بات ہے۔ اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جتنے بھی ہیں انہیں اس پہ کام کرنا چاہیے، اور ہماری عدالتوں کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس میں 100 موٹو ایکشنز ہونے چاہیے، اور علاقے کے لوگ جتنے بھی ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس غیرت کے نام پہ جو قتل ہو رہے ہیں، جو یہ مظالم ڈائے جا رہے ہیں ان معصوم لوگوں پہ، تو ان کے خاتمے کے لیے وہ لوگ
جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سامنے آئیں اور وہ اس پہ باقاعدہ کمپین چلائیں تاکہ ہماری انسانیت کی بقا ہو سکے اور ہماری بہن بیٹیاں اس طرح کے سو کالڈ غیرت کے نام پہ جو قتل کیے جا رہے ہیں ان سے ہماری بہن بیٹیاں محفوظ رہیں.